السلام علیکم جی، میں راشد محمود، اور یہ جو راج کا ولاگ ہے یہ بھی ایک بڑی پرٹیکولر جو ایک قواعد ہے جو ہمارے سیٹ اپ میں، اور ہمارے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس پہ بڑی کم توجہ ہوتی ہے۔ زندگی کی مصروفیات، اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ، مختلف طرح سے ملٹی پلائی کرنا اپنے اکنامیکل انسینٹیو کو، اس میں ہم بے شمار تیزیوں میں آ گئے ہوئے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے ایک بہت ہی ریناؤنڈ پرسنالٹی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد صدیق صاحب، ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے مالک، ایک بلینر شخص اور ایک شناخت رکھنے والے شخص، ان کو ان کے بیٹے کے ہاتھوں ان کا مرڈر ہو گیا۔ دل دکھانے والی بات ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں، پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اچھی ایجوکیشن، ان کے لیے کھانا پینا اچھا، اچھی انوائرمنٹ، اچھا گھر، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے آپ کو اختیار میں دے رکھی ہیں، تو آپ کو یہ اپنے بچوں کو دینا، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، یہ کوئی آپ ان پہ احسان نہیں کرتے ہو۔ یہ جو دلخراش واقعہ ہے، اس میں وہ جو بچہ ہے، جیسے کہ آپ کے بھی علم میں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میرے بھی علم میں آیا کہ 5 لاکھ روپے مہینہ تو اس کا جیب خرچ تھا جو اس کے ابا اس بچے کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بے شمار زندگی کی آسائشیں جو ساری اس کے قریب تھی۔ گاڑی جو ہے، بہترین گاڑی اس کے پاس ہے۔ اس نے ڈیمانڈ کی کہ ابا مجھے فلاں کروڑوں کی گاڑی لے کے دو۔ ابا نے وہ بھی ایک بکنگ کروائی ہوئی تھی، اس کو بتائے بغیر کہ ہاں وہ میرے بیٹے کی فیس ہے تو میں دیتا ہوں اسے۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ ذرا سوچیں نا، سارا کچھ زندگی کی ہر چیز اس اپنے بچے کو دینے کے بعد بھی اس کے آفٹر افیکٹ یہ اس قدر اندوہناک واقعہ، ناقابل یقین بات ہے نا، کہ جس کو اس قدر فیسلٹیز دی گئی ہوں، ہر چیز دی گئی، اس بچے نے اپنے اس باپ کو مرڈر کر دیا ہے۔ اس کی جو وجہ ہے، جو میری سمجھ میں آتی ہے، اور آپ یقیناً اتفاق کریں گے میرے ساتھ، ہم نے بچوں کو سب کچھ دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہوا تو ان بچوں کا حق ہے، انہی کے لیے آپ اکٹھا کر رہے ہو۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی اس کے ٹوٹل زندگی میں، اس لمحے تک جس میں اس نے شوٹ کروا دیے، گولیاں چلوا دی آپ پہ، آپ نے اس کو سکین کرتے رہے زندگی میں؟ یہ بچہ جہاں پڑھتا ہے، آپ نے وہاں رابطہ رکھا کہ یہ کیا پڑھائی کر رہا ہے، کیا ہے یہ بچے کا سوسائٹی جو ہے، اس کے دوست احباب ہیں وہ کون ہے، یہ کس وقت گھر سے جاتا ہے، کس وقت آتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں اس کی۔ آپ نے اپنے اس بزنس ٹینور میں، جس میں آپ سارے کا سارا اپنے ایسٹس جو ہیں، اپنے اس ہاسپٹل کو بڑھانا شروع کر رہے تھے، ملٹی پلائی کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی اور ظاہر ہے کئی آپ کے انکم کے اور بھی سورس ہوں گے بزنس کے حوالے سے، اس میں آپ نے، مجھے یقین ہے کہ اپنے بچے کو جو وقت آپ کو دینا چاہیے تھا وہ آپ نے اسے نہیں دیا۔ بچوں کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ بچوں کو کھلاؤ سارا کچھ، لیکن ایک شیر کی نظر رکھو ان پہ، آپ نے وہ رکھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز سے، اس کی جو حلقہ احباب تھا اس سے، اور اس کے علاوہ اس کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان سے باخبر نہیں تھے۔ آپ وہ ساری چیزیں اس کو دے کے یہ سمجھتے تھے کہ میں نے اپنے جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہا ہوں۔ بچوں کو مجموع میں بھی رہ کے یہ ساری فیسلٹیز ملنے کے بعد بھی ایک لونلینس ہوتی ہے جو اس کے پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہے کہ ابھی ابا انڈونیشیا کی فلائٹ سے پہنچے ہیں اور پرسوں ان کو پھر سنگاپور جانا ہے اپنے بزنس ٹور میں۔ تو فار گاڈ سیک، اس طرح کی قباحتیں جب ہوتی ہیں تو آپ کے بچے غلط سوسائٹی میں، غلط حلقے میں، غلط لوگوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس لونلینس کو، جو وہ بظاہر کسی کو دکھ نہیں رہی ہوتی کہ اس کو تو سب کچھ دیا ہو، لیکن ایک قدرتی ایک عمل ہے کہ بچہ اپنے پیرنٹس کی ایفیلیشن چاہتا ہے، جیسے پیرنٹس جو ہیں ان کو بچوں کی ایفیلیشن چاہیے، تو پھر اسی طرح کے آفٹر افیکٹ ہوتے ہیں۔ اللہ میاں
ہمیں عقل دے اور ہم اپنے بچوں کو اپنی اس ساری زندگی کے تمام پروسیس میں سے ایک پراپر وقت ان کو دیں اور ان پہ نظر رکھیں. ہر چیز ان کو دیں لیکن ان کو سکیننگ کا ایک ایلیمنٹ جو ان پہ یقیناً رکھیں اور اس پہ نظر رکھیں. میرا خیال ہے کہ آپ میں نے جو کہا اس سے اتفاق بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ صرف پیسے کی دوڑ میں نہ رہیے, اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیے, ان کو بھی وقت دیجیے. یہ سب سے بڑا ایک جیسچر ہے جو اس طرح کی کباہٹوں سے بچنے کا. آل دا بیسٹ.